السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیار، میں خوش آمدید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرے چینل قرآن ریسائٹیشن اسرار میں آسان قاعدہ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سبق 1 سے لے کر سبق نمبر 7 تک حروفوں کے بارے میں پڑھا، جانا اور سمجھا، اور ان کے مختلف شکلوں کو بھی پہچاننے کی کوشش کی ہے، اور ان کے مختلف پورے اور آدھے شکل کو بھی ہم نے دیکھا، پڑھا اور ان کے سمجھا۔ آج ہم لوگ سبق نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8۔ اس سبق میں ہم لوگ زبر کے بارے میں پہچانیں گے کہ زبر کیا ہوتی ہے، ان کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ زبر حروفوں کے اوپر لگایا جاتا ہے، اس کی پہچان یہی ہوتا ہے، یہ کسی بھی حرف کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اس کی آواز اور ساؤنڈ کو سمجھا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے۔ اس کی آواز ہوتی ہے آ، زبر کی آواز ہوتی ہے آ کی آواز ہوتی ہے۔ انہی آوازوں کے ذریعے ہم لوگ مختلف کتابوں کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ مختلف کتابوں میں ہم لوگوں نے پڑھے ہوں گے تو وہاں پر زبر کا استعمال دیکھا ہوتا ہے۔ زبر کو ہم لوگ حرکت کے نام سے جانتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم لوگ۔ الف، یہاں پہ آپ الف دیکھ رہے ہیں اور الف کے اوپر ایک حرکت لگی ہوئی ہے، یہ زبر کا نشان ہے۔ اس کی آواز ہوتی ہے آ آ۔ بے، یہاں پہ بے کے اوپر بھی ایک حرکت ہوئی ہے، اس حرکت کو ہم لوگ زبر کہتے ہیں، زبر کہتے ہیں۔ اس کی آواز ہوگی با۔ اسی طریقے سے پے، پے پر بھی زبر کا حرکت ہے، یہ ہوگا پا پا۔ تو چلتے ہیں ہم لوگ اس کی آواز ہی کو سمجھتے ہیں اور ان کی آواز ہی کو پکڑ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تا تا، ٹا ٹا، سا سا، جا جا، چا چا، ہا ہا، خا خا، دا دا، ڈا ڈا، زا زا، را را، ڑا ڑا، زا زا، سا سا، شا شا، صا صا، ظا ظا، طا طا، ظا ظا، قا قا، غا غا، فا فا، قا قا، کا کا، گا گا، لا لا، ما ما، نا نا، ہا وا وا، ہا ہا۔ دراصل یہ ہا اس کو دوچشمی ہے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ہے اور یہ ہے دونوں ہے ہوتے ہیں۔ ہا 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 ہا، آ آ، یا 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 یا۔ مشق،
ہم نے اوپر میں جو زبر پڑھا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ ان کی مشق کریں گے، اور مشق میں ہم دیکھیں گے کہ دو حروف کو ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں، ان کو کس طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ تو چلیے پڑھتے ہیں، اور آپ بھی میرے آواز کے ساتھ آواز ملائیے۔ را با را با چا لا چا لا دا ما دا ما با را با را آ با آ با را ٹا را ٹا ڈا را ڈا را جا با جا با تا کا تا کا با کا با کا را سا را سا شا کا شا کا۔ اوپر میں ہم لوگ نے دو حروفوں کو پڑھا ہے، ان کی آواز کو سمجھا ہے کہ ان کی آواز کیسی نکالی جاتی ہے۔ ہم یہاں پہ 3 حروف دیے گئے ہیں، ان حروفوں کو آواز کو ہم لوگ سمجھیں گے، جانیں گے کہ کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ دا را دا دا را دا آ دا با آ دا با وا را ما و را ما آ را با آ را با ہ زا ما ہ زا ما را ہ ما را ہ ما۔ تو سبق نمبر 8 میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ زبر کی آواز کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے، اس کو ہم لوگوں نے سمجھا اور سنا۔ اسی طریقے سے زبر کی ساؤنڈ کو سمجھنا ہے اور ان کو پڑھنا ہے۔ ہم لوگ اس کے بعد سبق نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 9 میں ہم لوگ پڑھیں گے جزم، کہ جزم کیا ہے۔ جزم کسی حروف پر جب آ جائے تو پچھلے والے حرف جو ہوتے ہیں، جس طریقے سے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قاف کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے ہا ہے، ہا کی آدھی شکل ہے۔ تو جزم جب جس حروف پہ آ جائے تو پچھلے والے جو حروف ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ملا کر پڑھا جاتا ہے، ان کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے اور ان کو حروف کو سمجھنے کی کوشش کیے تاکہ آئندہ روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اور آپ کو یہ ذہن نشی اور یہ سمجھ لینا ہے، زبر کو ہم لوگوں نے ابھی تک پڑھا ہے، اور زبر کو ہم لوگ جزم کے ساتھ جب ملائیں گے تو ان کی آواز کیا ہوگی اور کس طریقے سے حروف کو ادا کیا جاتا ہے، یعنی الفاظوں کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں۔ ہا قا حق، یعنی ہا اور قاف کو جب ہم لوگ ملاتے ہیں، ہا کا اوپر زبر ہے اور قاف کے اوپر جزم ہے، تو ہا قا حق، یعنی ہا کو قاف کے ساتھ جب ملایا تو یہ حق ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے را را بے رب، را بے رب، نا لام نل، نا لام
نل. اس کو رومانی کے ساتھ ہم لوگ اس طرح پڑھ سکتے ہیں حق رب نل. اس طریقے سے آپ لوگوں کو ادا کرنا ہوگا. سب چل چل مر مر مار مر راس رس راس رس نو 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 تک 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 راہ 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 شک 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 خط 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 خط. اب یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا 3 حروف لکھے ہوئے، اوپر میں 2 حروف لکھے ہوئے تھے، تو ہم لوگ اس کو ادا کر رہے تھے حق رب نل سب چل مر رس نو تک راہ شک خط. اب یہاں پہ ہم لوگ ملا کر پڑھیں گے سرد سرد حمد حمد مست مست رحم رحم سفر سفر کرم کرم. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ 3 حروف تھے، یہاں پہ 2 حروف، یہاں پہ 3 حروف، اب یہاں پہ 4 حروف دیے گئے ہیں. تو ان 4 حروف والے الفاظ کو ہم کس طریقے سے ادا کریں گے؟ تو آئیے پڑھتے ہیں. احمد احمد. الف کے اوپر جبر ہے اور ہے کے اوپر جزم ہے، تو الف کو ہم لوگ ہے کے ساتھ ملائیں گے تو یہ ہو گیا میم کے اوپر زبر ہے اور دال کے اوپر جزم ہے، تو میم کو دال سے ملائیں گے تو یہ ہو گیا مد. یعنی الف کو ہے سے ملائیں گے ہو جائے گا، اور میم کو دال سے ملائیں گے تو ہو جائے گا مد، یعنی مد. آپ لوگوں کو ابھی تھوڑی دشواری معلوم ہوتے ہوگی پڑھنے میں اور سمجھنے میں، لیکن جب آپ جو آگے بڑھیں گے تو آپ لوگوں کو یہ بہت آسانی کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو پڑھنا کیا ہے. آٹومیٹک آپ کے ذہن میں اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہم غلط پڑھ رہے ہیں یا صحیح پڑھ رہے ہیں. آٹومیٹک آپ کے اندر یہ فیلنگ آ جائے گا اور آپ کو انڈرسٹینڈنگ بھی سمجھ میں آ جائے گا. برتن. آپ زیادہ تر میں جو پڑھ رہا ہوں ان کو سمجھنے کی کوشش کیے اور دیکھیے کہ میں کس طریقے سے ادا کر رہا ہوں، آپ بھی ان کو ادا کیجیے. برتن لندن لندن وقت وقت کمبل کمبل شربت شربت. تو ہم لوگوں نے جزم کو دیکھا، پڑھا اور سمجھا کہ جزم جب بھی آتا ہے کوئی حروف تو ان کے پچھلے والے جو حروف ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مل جاتا ہے. مشق ہم لوگ یہاں پہ مشق پڑھتے ہیں اور مشق کرتے ہیں یہاں پہ کس طریقے سے پڑھ رہے تھے، تو یہاں سمجھنے کی کوشش آپ کیجیے. مت مت لڑ. دیکھیے یہاں پہ میم کے اوپر جبر اور تے کے اوپر جزم گیا تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ مت ہے، لیکن یہاں لام اور اے ہے تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لام کے اوپر زبر
ہے یا جزم ہے، یہ آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا. جب آپ آہستہ آہستہ جو آگے بڑھیں گے تو آپ کو خود بخود یہ احساس ہوگا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں یا صحیح پڑھ رہے ہیں. تو مت لڑ، بس کر، بس کر، حق ہے، حق ہے، حج کر، حج کر. اب یہاں پہ دیکھیے ایک جملہ ہی بنا دیا. عقل کم ہے، عین کو پر زبر ہے، قاف کو پر زبر ہے اور لام کو پر جزم دیا ہے. تو یہ بن گیا عقل. کاف اور میم ہے، کاف کے اوپر جبر ہے، یہ آپ کو دکھائی نہیں دے یہاں، یعنی اردو میں لکھا نہیں جاتا لیکن آپ کو انڈرسٹینڈ سمجھنا پڑے گا. کاف کے اوپر زبر ہے اور میم کے اوپر جزم ہے، یہ تو ہو گیا کم. ہے کے اوپر جبر ہے اور یہ کے اوپر جزم ہے، تو آپ کو سمجھنا ہے. عقل کم ہے. عقل کو عقل بھی کہتے ہیں. عقل اور عقل یہ دو طریقہ سے بھی فیمس ہے. قلم نرم ہے. بہت سے لوگ اس کو نرم پڑھتے ہیں لیکن یہ اصل میں ہوتا ہے نرم ہے. قلم نرم ہے. سچ سچ کہہ، سچ سچ کہہ. شک مت کر، شک مت کر. مت لب ہے، مت لب ہے. خرچ کم کر، خرچ کم کر. یہاں دیکھیے اگست تک رہ، اگست تک رہ. کل منگل ہے، کل منگل ہے. حق پر چل، حق پر چل. تو ہم لوگوں نے سبق نمبر 9 کا مشق کیا اور جزم کے بارے میں سمجھا اور پڑھا، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جزم کو ادا کیا گیا ہے. اور جب جزم آ جاتے ہیں کسی حرف پر تو پچھلے والا حرف کو جزم کے ساتھ، یعنی جو آگے حروف ہوتے ہیں ان کو پچھلے والے حروف سے ملا دیا جاتا ہے تو ان کی آواز وہیں تک محدود ہو جاتی ہے. تو اس سبق میں بس اتنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.